حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار وأهلها. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعده أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون ويخونون ولا يؤتمنون ويكثر فيهم السمن. بزرگی، کبریائی و بڑھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق، مختص و زیبا ہے کہ اس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہم پر فضل خاص کیا کہ ہم کو امت محمدیہ میں سے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس سے بڑا انعام اور احسان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موحد بنایا کہ توحید کو ماننے والے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود اور اپنا خالق و مالک نہیں ماننے والے ہیں. صرف اور صرف ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اسی کے آگے ذلیل اور خوار ہوتے ہیں. پھر درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے اپنی پوری زندگی سے ہمیں امانت داری کا درس دیا اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پوری امانت داری کے ساتھ ہمارے تک پہنچا دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پوری ذمہ داری سے بری کرتے ہوئے کہا کہ آج دین مکمل ہو چکا اور اللہ کی نعمت ہم پر تمام ہو چکی،
اور اللہ کے یہاں اسلام شروعات سے آخر تک وہی ایک چیز دین کے درجے کو پہنچنے والا اور اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ ان تمہیدی باتوں کے بعد خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انصار اور مہاجرین کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا، اسی طریقے سے ان لوگوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا جو ان انصار و مہاجرین کی احسن اور بہترین طریقے سے اتباع کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف راضی ہوا بلکہ ان لوگوں کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور حقیقت میں سب سے بڑی کامیابی بھی یہی ہے۔ یہ باتیں بتا کر اللہ تبارک و تعالی نے گویا ہمیں دین کے مآخذ کا علم کرا دیا، کہ بتایا کہ دیکھو تمہیں دین کہاں سے سیکھنا ہے۔ اسی وجہ سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور کچھ روایتوں کے مطابق ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات فإنه لا تؤمن الفتنة على من هو حی، کہ تم میں سے جو کوئی اگر طریقہ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے تو پھر جو گزر چکے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں ان لوگوں سے سیکھو، کیونکہ زندہ لوگوں کی زندگی میں کب فتنہ داخل ہو جائے اس کا کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مزید کہتے ہیں کہ میری مراد جو وفات پا چکے ہیں وہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام ہیں، صحابہ رسول کی جماعت ہے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ابر الناس قلوبا، کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ نیک دل اور پاک دل لوگ ہیں۔ وَأَعْمَقَهُمْ عِلْمًا، کہ وہ سب سے گہرا علم رکھنے والے ہیں۔ وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا، کہ وہ سب سے کم تکلف برتنے والے ہیں، جو حقیقت ہے اس کو بڑے سادہ لوحی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ اختارهم اللہ تبارک و تعالی لصحبت نبیہم علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جماعت کو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا۔ وَلِنَقْلِ دِينِهِ، اور اسی طریقے سے ان کے دین کو پہنچانے کے لیے سنا۔ فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ، لہٰذا تم اپنی زندگی میں ان کے اخلاق کی مشابہت اختیار کرو۔ وَبِطَرَائِقِهِمْ، اور ان کے طریقوں کو اپنے زندگی میں سماؤ۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ زندگی اگر ہم کو گزارنی ہے اور اگر دین کی صحیح سمجھ ہمارے اندر آنی ہے تو ہم کو دین کو اس کے مآخذ، اس کے اصل مصدر سے لینا ہوگا، یعنی قرآن اور سنت سے۔ لیکن کس کی سمجھ کار فرما ہوگی؟ میری سمجھ کار فرما ہوگی، آپ کی سمجھ کار فرما ہوگی، فلاں شخص کی، انا شخص کی، کسی کی نہیں۔ سمجھ ہوگی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہوگی، سمجھ ہوگی تو ویسی ہی سمجھ ہوگی جو اللہ نے اپنے رسول کو سکھائی ہے، اور اللہ کے رسول کو بھیج کر کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ تاکہ اب تم لوگوں کو سمجھاؤ کہ اس کو کیسے سمجھنا ہے۔ تو رسول نے کس کو سمجھایا؟ یقیناً مجھے اور آپ کو نہیں، صحابہ کو سمجھایا۔ تو سمجھ صحابہ کی ہوگی۔ اور اس کو اور مزید واضح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے لوگوں کا، پھر اس کے بعد کے لوگوں کا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب یہ 3 یا 4 زمانے گزر جائیں گے تو اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کو اس سے گواہی کوئی طلب نہیں کی جائے گی لیکن وہ گواہی دیں گے، جن سے کوئی قسم کھانے کا مطالبہ نہیں کرے گا لیکن وہ قسم کھا کر باتیں بیان کریں گے، جن کے پاس کوئی امانت نہیں رکھی جائے گی پھر بھی وہ خیانت کریں گے۔ اور یہ لوگوں کی پہچان یہ ہوگی
کہ یہ لوگ بہت موٹے ڈھاٹے ہوں گے، یعنی ان کی زندگی میں آسائش اور آلائش بہت زیادہ آ چکی ہوگی، بڑی داد عیش دیتے ہوں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر وضاحت کے ساتھ مقرر کر دیے، بتایا کہ اگر تم کو دین سمجھنا ہے، دین سیکھنا ہے اور سلفیت کو اختیار کرنا ہے تو یہ ہے تمہارے مآخذ، یہاں سے تم اس کو لوگے۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے سمجھائیں، صحابہ نے جیسے سمجھا ہے، تابعین اور تبع تابعین نے اس کو جیسے برتا ہے، یہی ہمارے لیے دین ہے، یہی ہمارے لیے سمجھ ہے۔ یہیں سے ہم فقہ لیں گے، یہیں سے ہم عقیدہ لیں گے، یہیں سے ہم اخلاق لیں گے، یہیں سے ہم معاملات لیں گے، یہیں سے ہم جنگ و امن کے حالات سیکھیں گے، یہیں سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے جانیں گے، سب کچھ اسی میں مل جائے گا۔ لیکن کون اور کس سے سیکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور ان میں بھی بالخصوص اہل علم میں درجہ بندی کر رکھی ہے۔ ہر کس و ناکس کو اختیار نہیں ہوگا، ہر کس و ناکس کو دین میں بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ کس کو اختیار ہوگا؟ جس کے پاس علم ہو۔ تو سلفیت کا سب سے پہلا اصول یاد رکھیے، سب سے پہلا اصول، ہم اپنے آپ کو اگر سلفیت کے دعوے دار ہیں اور اپنے آپ کو سلفی سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو علم حاصل کرنا ہوگا۔ اپنے طور پر کچھ مطالعہ کر لیے، اپنے طور پر کچھ سمجھ لیے، لوگوں کے وعد و نصیحت سے کچھ باتیں پلے میں پڑ گئی، ایک یا دو حدیث معلوم ہو گئی، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ علم باقاعدہ حاصل کرنا ہوگا۔ جس طریقے سے علم حاصل ہوتا ہے اس طریقے سے حاصل ہونا ہو۔ کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے شریعت پر کہ اگر کوئی مسئلہ انجینئرنگ سے تعلق رکھتا ہو، کوئی مسئلہ میڈیسن سے تعلق رکھتا ہو، کوئی مسئلہ کسی اور فیلڈ آف نالج سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اسپیشلسٹ کو تلاش کرتے ہیں۔ کہ کوئی کہتے کہ بھائی میرے پیٹ میں درد ہوا تھا، میں فلاں گولی کھایا اور اس کے بعد ٹھیک ہو گیا، گولی نہیں لیتے، بولتے ہیں کہ نہیں میرے کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تم کو نہیں پتہ ہے۔ لیکن وہی شریعت کا جب معاملہ آ جاتا ہے، ہر کس و ناکس اپنی زبان درازی کرنے تیار ہے، اور ہم میں سے ہر ایک شریعت کا ماہر بن کے بیٹھ چکا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے، اور سلفیت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم سلفی ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو سلف کے طریقے پر کہنے کے دعوے دار ہیں، تو اب ہم پر ضروری ہے کہ پہلے علم یہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ پہلے اس بات کو جان لو کہ اللہ ایک ہے، کہ وحی نازل ہو رہی ہے، شریعت کے امانت دار بنائے گئے، لیکن ان سے بھی خطاب کر کے کہا گیا کہ پہلے جانو، اس کے بعد تبلیغ کرو، اس کے بعد لوگوں کی مغفرت طلب کرو۔ تو یعنی جب تک ہم جانیں گے نہیں، ہم حقیقت میں سلفی نہیں ہوئے، جب تک کہ ہم سمجھیں گے نہیں، ہم حقیقت میں سلفی نہیں ہوئے۔ سلفیت جذبے کا نام بالکل بھی نہیں ہے، سلفیت جوش میں آنے کا نام نہیں ہے، سلفیت نام ہے علم کا، اور علم بلا عمل رائے گا ہے، اس کی کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہے، بلکہ وبال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن 3 لوگوں سے جہنم کو دہکایا جائے گا، یوتا یوم القیامت بھی شہید، کہ 3 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ تم میرے لیے دنیا میں کیا کیے؟ وہ کہے گا کہ میں تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جان قربان کیا، شہادت کے درجے کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ چہرے کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا آدمی بہت بڑا مالدار ہوگا، بہت سخاوت کرے گا، اس سے کہا جائے گا، پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے میرے لیے دین کا کیا کام کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے لیے بے حد سخاوت کیا۔ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کذبت، کہ تو جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ تو نے یہ عمل اس لیے کیا، کہا تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ تو بہت بڑا سخی ہے، وقد قیل، اور دنیا میں تیرا بہت بڑا چرچا ہوا، بڑا نام ہوا، جا اب جہنم میں جا، اور اس کو بھی جہنم کے پھینک دیا جائے گا۔ یہ کون افراد ہوں گے جو پہل جہنم میں پہنچائے جائیں گے؟
تیسرا آدمی اللہ مجھے معاف کرے اور مجھے محفوظ رکھے اور آپ تمام کو محفوظ رکھے. سارے ہی جو سلفیت کا جذبہ رکھنے والے ہیں ان کو محفوظ رکھے. جو سلفیت کے جذبے میں علم حاصل کر لیے ان کو محفوظ رکھے. سب سے پہلے ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے. یہ تیسرا آدمی ایسے ہی ہوگا, عمر کھپا کر علم حاصل کرے گا اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم میرے لیے دنیا میں کیا کیے. وہ جواب دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تیرے لیے علم سیکھا اور لوگوں کو علم سکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کذبت, تو جھوٹ کہتا ہے, تو علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہے, تو علم اس لیے سیکھا کہ لوگوں کے درمیان تیرا عالم کی حیثیت سے تعارف ہو. وقد قیل, اور دنیا میں تجھ کو وہ کہہ بھی دیا گیا. لہذا اس کو کھینچ کر اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور انہی 3 افراد سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. یادم باللہ, اخلاص نہ ہو, عمل بغیر اخلاص کے ہو تب بھی بے معنی ہو کر رہ گیا. ایک تو علم سیکھنا ہے, عمل کرنا ہے, اور عمل میں بھی اللہ کی رضامندی مقصود ہو. لوگوں کی واہوائی نہیں, لوگوں کی واہوائی ہرگز میں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی لوگوں کی واہوائی کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو لوگوں کی واہوائی سنا دیتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ذرے کی شکل میں اڑا دے گا, ذروں کی شکل میں اڑا دے گا. تو پہلے علم حاصل کرنا ہے, وہ عمل ہونا ہے. عمل کے بعد تیسرا بڑا جو مرحلہ آتا ہے, عمل میں اخلاص سب سے بنیادی شرط ہے, اور سنت کے مطابق عمل ہو تبھی وہ مقبول ہے, ورنہ اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے. تیسری جو بڑا مسئلہ آتا ہے سلفیت کے دعوے داروں کے لیے, وہ ہے لوگوں کی اذیت پر صبر کرنا. یقیناً جب آپ استقامت پر آئیں گے, جب آپ صحیح دین کو اختیار کریں گے, صحیح طریقوں کو رواج دینے کی کوشش کریں گے, نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو نام دیں گے, مختلف ناموں سے یاد کریں گے. پتہ نہیں کیا کیا نام دیے, وہابی, پتہ نہیں بہت. حالانکہ یہ وہابی کا جو لقب دیا جاتا وہ بھی بالکل غلط ہے. وہ اس سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب کے. تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ محمد ہی کہتے ہیں, لیکن کہتے ہیں وہابی. بالکل غلط نسبت ہے, اور وہابیت کی ایک الگ تاریخ ہے, میں اس میں جانا بھی نہیں چاہتا. تو اس قسم کے مختلف نام دیں گے, وہابی, پتہ نہیں اور کیا کیا نام ہیں, بالکل کوئی داریجہ قسم کے اور بالکل سوخی اور بازاری قسم کے بھی نام ہیں. لیکن یہ سب باتوں پر صبر کرنا ہے, جوش اور جذبے میں آنا نہیں, جوش اور جذبے میں ہرگز بھی آنا نہیں ہے. ذرا سوچ کر دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, صحابہ میں بہادر صحابہ بھی ہے اور بہت جانفشا صحابہ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصبر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, کہ اے آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کے سب اذیت کے شکار ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں گزر رہے ہیں اور کہتے ہیں اصبر یا آل یاسر, کہ یاسر کے خاندان صبر کرو, تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. تو جوش و جذبہ کسی چیز کا نتیجہ نہیں لاتا. ایک لمبا عرصہ ہم کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم حق پر ہیں, ایک لمبا عرصہ ہم کو اپنی عملی ثبوت دینے ہوں گے, اپنے اخلاق سے ثابت کرنا ہوگا کہ حق یہ ہے, اپنے کردار سے ثابت کرنا ہوگا کہ حق یہ ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات میں دیانت داری کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا کہ حق یہ ہے. اس کے بعد دعوت رنگ لائے گی, اس کے بعد لوگ سلفیت میں آئیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن میں سلفیت ہم کو سمجھ میں آ گئی, دوسرے دن ہم چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا ہمارے پیروکار ہو جائے. یہ کام نہیں ہوگا بھائی, صبر کی ضرورت ہے. تیسری چیز جو بہت اہم ہے, صبر کی ضرورت ہے. اور چوتھی اور بہت اہم چیز جو ہوتی ہے اس کے ساتھ, لوگوں کو سلفیت کی طرف لے کر آنا. جن کو زبان سے بول کر لایا جا سکتا ہے ان کو زبان سے بول کر لاؤ, جن کو اپنے ہاتھ سے گھسیٹ کر کھینچا جا سکتا ہے گھسیٹ کر کھینچ کر لاؤ. مثال کے طور پر اگر میں ایک گھر کا باپ ہوں, میرے بچے ہیں, تو ان کو بچپن سے ان خطوط پر اور اس نقشے پر تربیت کروں کہ وہ اپنے آپ جب بڑے ہوں تو سلفیت کا بہترین نمونہ بنے, ان کے چہروں پر ترشی نہ ہو,
سبحان اللہ، غور کر دیکھیے، جب حق ہمارے دلوں میں آتا ہے تو ہمارے اوپر اتنا زیادہ جذبہ آتا ہے کہ ہر ایک کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یادم باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی حقارت کے، صرف لوگوں میں فرق و امتیاز کرتے ہوئے کہ سردار قریش ایک طرف، دوسری طرف ام مکتوم، صرف تھوڑا سے اپنے چہرے کے تیور بدلے، آیت نازل ہو گئی عبس وتولی ان جاءہ العمی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزنش کی اور کہا کہ تم تیوری چڑھاتے ہو اور بے رخ ہوتے ہو صرف اس وجہ سے کہ ایک اندھا اور مسکین آدمی تمہارے پاس آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، کہ تم کو کیا پتا کہ وہ خود نیکی اختیار کرتا، نصیحت پکڑتا تو پھر اس کو وہ چیز فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنا وانت عنہ تلہ، اما من استغنا، کہ لیکن اس کے مقابلے میں جو آدمی بالکل بے پرواہ ہے، آپ ان کے پیچھے پڑے ہو۔ تو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ بغیر کسی سوشل سٹیٹس کے، فرق و مراتب کے، جس کسی کو شوق ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے نزدیک کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ترشی سے نہیں۔ ان کے باپ دادا کو گالی دینے سے کوئی آدمی قریب نہیں آئے گا۔ ہم ٹھہر کر کہیں کہ تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، اعاذ باللہ، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی ہم بھی پہلے تھے، یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ ہم ہدایت پر آ گئے۔ ہم کس وجہ سے کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ صحابہ کی جماعت میں سے جلیل القدر صحابی سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین میں کی دعوت کے لیے جگہ پر بھیجتے ہیں، وہ جا کر دیکھتے ہیں تو لوگ، ان کو بظاہر معلوم ہوتا ہے سب کے سب کافر ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی دوڑے آ کر السلام علیکم کہتا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ واپس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكَ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ اگر کوئی تم کو سلام کی آیت سے اس کی تائید ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی تم کو سلام کرے تو اس کی ظاہرداری کو قبول کرو، کیونکہ خالد بن ولید کی وجہ اور حجت یہی ہوتی ہے کہ وہ ڈر کر، تلوار کے ڈر سے وہ سلام کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور کہا اللہ شققت قلبہ، تم اس کا دل ہی چیر کر دیکھ لیتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہ۔ تو کوئی آدمی اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، برابر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اس کے باپ دادا کو ہرگز مت کوسیے، اس کے بھائی بہن کو ہرگز مت کوسیے، نزدیک کیجئے، سمجھائیے جہالت کے مارے۔ اور ذرا ایک اس پہلو پر بھی غور کریے، بہت سے لوگ ہم میں سے ملنے جلنے والے، ان کے گھروں میں برائی پائی جاتی ہے، غلط طریقے مروج ہیں، لیکن ایک بات بتائیے، کیا ان کے گھروں میں کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ میں جہنم جانا چاہتا ہوں اس لیے کر رہا ہوں؟ ہر ایک جنت کے شوقین ہیں، لیکن ان کو صحیح تعلیم نہیں ملی، ان کی صحیح رہنمائی نہیں ہوئی، بیچارے غلطی کے شکار ہو گئے۔ اب ان کی تعلیم کی ذمہ داری کس پر ہوئی؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہوئی۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، یہی تو ہماری حالت تھی جہالت میں۔ صحابہ کی اکثر جماعت گمراہی تھی، بہت کم صحابہ دیندار گھرانے میں اسلام کے بعد پیدا ہوئے۔ جو شروع میں مسلمان ہوئے کون تھے؟ بت پرست۔ اس سے ان کی تنقیص ہرگز بھی نہیں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن حقیقت کو باور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہتے تم بت پرست ہیں میرے نزدیک نہیں آنا، تم خبر پرست ہیں میرے نزدیک نہیں آنا۔ اسلام پھیلتا، کوئی لوگ اسلام سے قریب بھی ہوتے، تمہارے باپ دادا گمراہ ہے تم میرے نزدیک نہیں آنا، ایسے ہرگز بھی نہیں ہوا۔ یہ ہرگز بھی سلفیت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہ ہے کہ خود کوشش کرتے اور راتوں میں اٹھ کر ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے، دل پر ہاتھ رکھ کے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے ہماری کتنے لوگوں کی راتوں کی دعا میں کسی اور کی ہدایت کی دعا شامل ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے دل تڑپتے ہیں کہ لوگ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ کر صحیح اسلام پر آ جائے؟ ہمارے اندر یہ تڑپ نہیں موجود، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سلفی۔ کب تک دعووں سے زندگی چلے گی؟ کب تک اپنے چہروں کی ترشی سے ہم لوگوں کے اوپر اپنی بڑائی بتاتے رہیں گے؟ اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے نزدیک لے جانے کی ضرورت ہے، تبھی اس کا کام ہوگا اور تبھی سلفیت عام ہوگی۔ یاد رکھیں، سلفیت کا ایک بڑا میزہ اور بڑی خصوصیت یہ بھی ہے
کہ وہ اپنی معاشرے میں جس کا جو مقام ہے وہ پہچانتے ہیں۔ ایک بڑے ذمہ داری کا کام ہوتا ہے فتویٰ۔ فتویٰ جو ہے بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ فتویٰ کسے کہتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی نئی چیز پیش آ جائے اور اس پر اسلام کا موقف کیا ہے جاننے کی ضرورت ہے۔ نئی چیز نہ بھی ہو جائے، عبادات کا مسئلہ ہے، کون سی عبادت کیسے ادا کی جائے گی، کتنے تکبیرات ہوں گے عید کی نماز میں، چھوٹا سا مسئلہ ہے، یعنی دین کی اساسی باتوں میں سے ہے۔ کون سی نماز کیسے پڑھی جائے گی، کب پڑھی جائے گی، کون پڑھائے گا، یہ سب چیزیں صرف ایک ایک حدیث اور ایک ایک درس میں بیٹھنے سے نہیں ہو جاتا ہے بھائی مسئلہ۔ یہاں پر ہم کو دیکھنا ہوگا کہ اہل علم کون ہے، ان سے پوچھی جائے گی بات۔ کیوں؟ کیونکہ غور کر دیکھیں، صحابہ کے پاس اگر مسئلہ آتا کوئی تو پوری کوشش کرتے کہ میں اس کا جواب نہیں دوں، فلاں سے پوچھ لو۔ کوشش یہ ہوتی کہ میں اس کا جواب نہیں دوں، اور ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے 2 حدیث معلوم ہوئے، تیسری حدیث کی تیسرے دن اٹھ کر ٹھہر گئے کہ کیا بول رہے ہیں مول صاحب، میرے کو معلوم ہے سو مسئلہ ہے، مسئلہ ایسے ہونا چاہیے۔ کون دیا آپ کو اختیار؟ آپ کے ذہن میں صرف ایک حدیث ہے، جبکہ حکم کے لیے سارے احادیث اور آیات کو جمع کرنا پڑتا ہے، استقراء کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو جلد بازی ہے یہ سلفیت کا شعار نہیں۔ اور علماء بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے کوئی اور فتویٰ دیں اور میں اللہ کے سامنے پوچھ سے بچ جاؤں۔ یہ جو جلدی ہے ہمارے پاس فتوے میں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور عالم کس کو سمجھے، عالم کس کو سمجھے؟ اکثر یہ بھی سوال بار بار ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ فلاں عالم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جو آدمی فلاں عالم نہیں ہے کہتا ہے اس کو عالم ہونے کا علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، علم کے عین سے بھی واقف نہیں ہوتا ہے۔ ارے اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں، دوسروں پر حکم لگا رہے ہیں۔ یقیناً عالم وہ ہے جس کی کوئی تصنیفات ہو، تالیفات ہو، اسی طریقے سے جس کی کوئی خدمات ہو، کوئی بہت لمبے عرصے تک خدمت انجام دیا ہو، اور جو مانے جانے جو اہل علم ہیں اس کے اس طریقے پر اعتراض نہ کیے ہوں، اس طریقے پر اعتراض نہ کیے ہوں۔ کافی ہے اتنی باتیں، آپ اب موش گافیوں میں نہیں جائیں کہ اس کے پاس اس کے عقیدے میں فلاں یہ بات ہے۔ اگر اس کے پاس وہ پریشانی ہے تو اللہ اس کا حساب لینے والا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کون ہیں بھائی سوال جواب کرنے والے؟ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم عوام کے زمرے میں رہتے ہوئے کسی آدمی پر، کسی عالم پر حکم لگائے کہ یہ عالم نہیں، یہ میری اور بیوقوفی ہوگی۔ اور علماء میں بھی صغار اور کبار، چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن جب جس کی بات چلتی ہے اس کی بات مان لیں، کیونکہ عوام کا حق علماء کو ماننا ہے۔ کہاں سے پتہ چلی یہ بات؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اطاعت کرو کس کی؟ اللہ اور رسول کی، اور اولو الامر معاملہ داروں کی۔ تو علم کے معاملے میں معاملہ دار کون ہوں گے؟ علماء ہوں گے۔ ان کی اطاعت ہوگی، ان سے سوال نہیں ہوگا۔ ان کی اطاعت ہوگی، ان سے سوال نہیں ہوگا۔ سوال کا حق کس کو ہوگا؟ جو ان کے برابر کے لوگ ہیں۔ میں ایک عام آدمی کسی عالم کو پکڑ کر پوچھوں کہ اس کی دلیل کیا ہے، اگر وہ دلیل سنا بھی دیں تو ہم کو کتنی پلے پڑے گی؟ میں تقلید جامد کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھے عالم کون ہے ان کو پہچانے اور عالم کی بات مانے۔ کسی خاص مذہب اور مسلک کی اتباع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی سلفیت کا عقیدہ ہے۔ بلکہ جتنے اصحاب المسالک ہے، چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، شافعی رحمہ اللہ ہو، مالک رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو، ان تمام پر اللہ کی بے پناہ رحمت ہو، وہ سب میرے سے بہتر ہیں، اور میں ان سب کو سلفیت کا حصہ مانتا ہوں، اور ان کو سب کو میں سلفی جانتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میں ان کی اندھی تقلید نہیں کرتا، یہ ہے سلفیت۔ میں ان کی اندھی تقلید نہیں کرتا، وہ اپنے زمانے میں جو خدمت کرنا تھا کر گئے، اور وہ مجھ سے بہتر کیے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کتنے زمانہ پہلے ان کا انتقال ہوا، صدیاں گزر گئی، آج بھی ان کا ذکر ہو رہا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر کیوں ان کے نام کو محفوظ کیا؟ یہ بات کافی نہیں وہ اولیاء اللہ ہونے کے بعد کے لیے؟ بڑے ہم اولیاء اللہ کو تلاش کرتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو خدمت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دنیا ان کو یاد کرتی رہتی ہے۔ تو نہ ہم ان کو گالی دیں گے، نہ ان کی کوئی تنقیص کریں گے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ ہم ان کا درجہ بڑھا کر رسول کے برابر نہیں کر دیں گے۔
کل یؤخذ منہ ویرد علیہ الا صاحب ھذا القبر. امام مالک بہت بہترین ضابطہ دے کر گئے. وہ بتائے کہ دیکھیے ہر ایک کی بات قبول بھی کی جائے گی اور چھوڑی بھی جائے گی سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان کا احترام، جو گزر گئے ہم سے پہلے، ان کا احترام اور ان کے لیے دعائے رحمت، یہ سلفیت کا حصہ ہے. والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. کہ دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالی ہم کو سکھا رہے ہیں. والذین جاؤوا من بعدهم کہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین سبقوا، کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کے لیے ہمارے دل میں حسد اور کینہ نہیں پیدا کرے. یادم باللہ، ایک ایسے موقع پر جب ٹیکنالوجی بہت زیادہ نہیں تھی، علم کا فقدان تھا، اہل علم کی قلت تھی، ایسے موقع پر ان لوگوں نے اپنی زندگی لگا کر دین کی خدمت کی. اور آج ہم آ کر ان کے نام پر گالی بکیں، منبر رسول پر ٹھہر کر ان کے تعلق سے برا بھلا کہیں، یہ خیانت ہوگی میرے دوست، اور اس کے تعلق سے ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. تو یہ سب لوگوں کو ہم مانتے ہیں، ان کا درجہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں، لیکن ہم ان کی ہر بات کو من و عن نہیں لے سکتے. وہی بات لیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. یہ ہے سلفیت. ان کو انکار کر دینا سلفیت نہیں ہے، ان کا انکار سلفیت نہیں ہے، بلکہ ان کی باتوں میں سے ان باتوں کو لینا جو قرآن و سنت سے میل کھاتی ہے، یہ سلفیت ہے. اور اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ اس کا فیصلہ اہل علم کریں گے، عوام نہیں کرے گی، عوام نہیں کرے گی. اور جو لوگ اس کے فرق و تمیز کو نہیں سمجھتے ان سے نفرت ہرگز نہیں کریں گے، ان کو نزدیک لے کر سمجھائیں گے، ان کو قریب کریں گے. تیسری اور یا چوتھی بڑی چیز جو سلفیت کا میزہ ہے، جو شروع میں ذکر کر چکا، وہ ہے اخلاق کا. بڑی محرومی ہوتی ہے اور بڑے کوفت ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سلفیت کے دعوے دار اخلاق کے معاملے میں بڑے پیدل ہوئے، بڑے فیل ہو جاتے ہیں. سلفیت کے دعوے دار ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ معاملہ کرو تو سوائے کوفت کے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا، سوائے رنج و علم کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. معاملہ کرو ناپ تول میں کمی ہے، معاملہ کرو ہر چیز اپنے فیور میں ہو گئی، اپنی دلیل ہو گئی، سامنے والے کا کوئی احترام نہیں. یہ یہود کا عمل تھا، یہ یہود کا عمل تھا. ان کے پاس یہ تقسیم تھی کہ وہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ وہ اپنے احبار اور رہبان کو، عالم قسم کے لوگوں کو ایک الگ درجے پر بیٹھا دیے اور ان کی ہر چیز کو اللہ کے ساتھ ایک رب کا درجہ دے کر بیٹھ گئے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اخلاق میں جس کے پاس جتنا علم ہوگا اتنا تواضع اور اتنا انکساری آئے گی، اتنا وہ ڈاؤن ٹو ارتھ اور ہمبل ہوگا، اس قدر وہ متواضع شخصیت ہوگی، اس قدر وہ لوگوں سے قریب ہوگا، اس قدر وہ لوگوں کے لیے آسانی سے ملنے والا ہوگا. کسی فلاں نام لے لیجیے، اب ان سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے پڑ رہے ہیں. یہ سلفیت نہیں ہے، یہ سلفیت نہیں ہے. اللہ یہ کہ یقیناً ایک دوسری اس کی تفصیل ہے، لیکن عام طور پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے سلفیت کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے، تکفیر عام اور تکفیر خاص میں فرق کرتے ہیں. تکفیر کسے؟ کہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر. یہ جو فتوے کفر کے جڑتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. یہ بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو یا کافر کہتا ہے، کسی کو کافر کہہ کر مخاطب کرتا ہے تو یہ بات رائے گاہ نہیں جاتی ہے. اگر وہ کافر ہوتا ہے تو یقیناً اس کے حق میں وہ بات صحیح ہوتی ہے، لیکن جس شخص کو کافر کہا جاتا ہے اگر وہ کافر نہ ہو تو پلٹ کر وہ شخص کافر ہو جاتا ہے جو اس کافر کہا ہے. تو یہ جو تکفیر معین کا جو مسئلہ ہے، تکفیر کسی عام آدمی، کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ کر کے کفر کا فتویٰ لگانے کا، یہ بڑا مسئلہ ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شروعات میں جب جوش و جذبہ آتا ہے سلفیت کا، ہر آدمی کافر نظر نکلنے آتا ہے، ہر آدمی. ایسی بات نہیں ہے. یقیناً ہماری اساس اور ہماری بنیاد عقیدے سے ہی شروع ہوتی ہے. ہم ماتریدی کے عقیدے کو صحیح نہیں جانتے، اشعری کے عقیدے کو صحیح نہیں جانتے. یہ سب علمی تفصیل ہے، لیکن اس کے باوجود کسی خاص آدمی کو کافر اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک اس پر حجت نہ قائم ہو جائے. حجت قائم ہونے کا مطلب کیا؟ اگر وہ صاحب الشبہ ہے، اس کے پاس کوئی شبہ ہے تو اس کے شبہے کو دور کریں گے. اگر اس کی کسی مجبوری کی طرف سے یا شہوت، یعنی مثال کے طور پر کسی اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے وہ اس طریقے کا عمل کر رہا ہے تو اس کو اس سے باہر نکالیں گے.
یا پھر اگر وہ کسی مجبوری کے تحت کر رہا ہے تو اس کی مجبوری واضح کریں گے، یا کسی جہل کی بنیاد پر یعنی نادانی کی وجہ سے مسئلہ جانتا ہی نہیں اسی وجہ سے اس کا شکار ہے، کہ مثال کے طور پر کسی کو معلوم ہی نہیں کہ خبر کے پاس جا کر اس سے مانگنا غلط ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، یہ چیز ہمارے لیے بالکل بنیاد میں شامل ہے، لیکن ہندوستان کے ماحول میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ خبر کے پاس جا کر ان سے دعائیں کرنا یہ عین شرک ہے، پتہ نہیں ہے، وہ جاہل ہے اس مسئلے میں، تو ان کو سمجھایا جائے گا، ان کی جہالت کو دور کیا جائے گا، ان کو بتایا جائے کہ یہی کفار قریش کا شرک تھا، سمجھا کر باہر نکالا جائے گا، فوراً دیکھ کر اس پر کافر کا حکم یا فتویٰ نہیں جڑا جائے گا۔ تو تکفیر عین اور تکفیر معین اور تکفیر عام میں فرق کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ جو سامنے آتا ہے کہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ عمرا کی ولاۃ الامر یا سیاست میں ہمارا کتنا دور ہے، ہم کس حد تک سیاسی معاملوں میں دخل اندازی کریں گے۔ یاد رکھیں عام آدمی کے لیے سیاست میں جانا ضروری نہیں اور نہ اس میں دخل اندازی کی ضرورت ہے، اس لیے دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی چیز پر آپ کو حکم لگانا ہے یا حصہ بننا ہے تو اس کے تفاصیل سے واقف ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کی تفاصیل سے باور نہیں کرایا تو پھر اس میں اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کو یہی حکم دیا گیا کہ ہم ولاۃ الامر یا پھر جس کے ہاتھ میں سیاسی باغڈور ہے ان کی بات مانیں گے، اس وقت تک مانیں گے جب تک وہ عین شریعت سے نہ ٹکرائے، شریعت کی بنیادی تعلیمات سے نہ ٹکرائے۔ کوئی کہے کہ مجھے کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تب ہم مخالفت میں آ جائیں گے، لیکن جب تک ہم کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی آزادی ہے، ہمارے دینی بنیادی ارکان ادا کرنے کی اجازت ہے، تب تک ہم کسی قسم کا تعارض نہیں کریں گے۔ اور اسی ضمن میں بات آتی ہے مظاہرات میں، مظاہرات یا پھر جس کو جلسے جلوس کہتے ہیں یا پھر سٹرائک کہتے ہیں، اس میں نکل کر حصہ لینا، تو یہ سب چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں، چاہے مظاہرہ پرامن ہو یا پھر پرتشدد ہو، اس میں حصہ لینا دین کا حصہ نہیں ہے، یہ چیز سلفیت کا حصہ نہیں ہے۔ ذرا غور کر دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کو آج امام اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، کس لیے کہا جاتا ہے اور کیا موقف تھا؟ موقف یہ تھا کہ ان کے زمانے میں خلق قرآن کا فتنہ سب سے زیادہ عروج پر تھا، مشہور تھا کہ خلیفہ وقت اس بات کی لوگوں سے گواہی لیتا تھا کہ تم کہو کہ قرآن مخلوق ہے، اعظم باللہ، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں، ہم یہی مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی کی طرف سے ابتدا ہوئی اور اسی کی طرف پلٹ کر جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے پڑھا ویسے ہی ہے، جیسے کہا ویسے ہی ہے، جبریل نے اس کو ہم کو پہنچایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی قسم کی خیانت کے بغیر مکمل ہم تک پہنچا دیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اللہ کے صفات میں سے، یہ اللہ کے صفات فعلیہ میں سے ہے، کلام اللہ ہے، لیکن اس وقت یہ مخلوق ہونے کا ایک فتنہ مشہور تھا۔ تو امام احمد بن حنبل اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے مطابق وہ یہی کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اس پر ان کو بڑی تذیت تھی، بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی، کوڑے مارے گئے، کوڑے برسائے گئے۔ لکھنے والے یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس قدر کوڑے برسائے گئے کہ اگر کسی اونٹ پر یا ہاتھی پر برسائے جاتے تو وہ بھی بیٹھ جاتا اور پریشان ہو جاتا، لیکن وہ صبر کیے۔ اور ایسے موقع پر لوگ آ کر ان کے جو ماننے والے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ مظاہرہ کرے، لوگوں کے سامنے برملا نکل کر، حاکم کے سامنے برملا نکل کر اپنی ناراضگی کا اظہار کرے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں، بلکہ یہاں تک کہا امام احمد بن حنبل نے کہ اگر اللہ کی طرف سے مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری صرف ایک دعا ہے جو قبول ہوگی اور وہ فلاں وقت کرنے پر قبول ہوگی تو میں اس کو اٹھا کر محفوظ رکھ لوں گا اور میں وہ دعا حاکم کی ہدایت کے لیے کروں گا۔ دیکھیں یہ ہے رویہ کہ حکمران اگر گمراہ ہو تو اس کی ہدایت کے لیے دعا ہوگی اور اس کی خیر خواہی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ سوال ہوا لیمن یا رسول اللہ، کس کے لیے؟ قال کہ للناس لعامتہم و ائمتہم، للہ ولی رسولہ ولی عامت الناس و ائمتہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین نصیحت اور خیر خواہی ہے اللہ کے رسول کے حق میں اور اسی طریقے سے عام لوگوں کے حق میں اور ان کے ائمہ کے حق میں۔ تو امام یا پھر جو
سیاسی لیڈر ہے اس کے حق میں خیر خواہی کیا ہوگی کہ اس کو نصیحت کی جائے گی. نصیحت اور فضیحت میں ایک فرق بتا کر میں اپنے پہلے خطبے کو یہاں پر روکتا ہوں کہ دونوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ نصیحت تنہائی میں ہوتی ہے. نصیحت تنہائی میں ہوتی ہے، ایسے اسلوب میں اور ایسے طریقے میں ہوتی ہے کہ سننے والا اس کو قبول کرے. اور فضیحت اور شرمندہ کرنا لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرے کسی بھائی میں کوئی کمزوری نظر آ جائے تو میں لوگوں کے سامنے اس کا برملا اظہار نہیں کروں گا، تنہائی میں لے جاؤں گا، کبھی کدھر ملے اس وقت اس انداز میں بیان کروں گا کہ اس کو اس پر اثر ہو اور وہ چیز کو چھوڑ دے. یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کو شرمندہ کرتے پھروں. یہی بات حکمراں کے حق میں ہوگی. مظاہرے گویا فضاحت اور فضیحت کا حصہ ہے، جبکہ تنہائی میں بتانا اور جس طریقہ کار سے بتانا ہے اس طریقہ کار سے بتانا یہ نصیحت ہوگی. تو یہ کچھ بنیادی اصول ہے سلفیت کے. سلفیت یہ ہے، سلفیت وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں سما جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی اللہ وإیاکم لما فیہ من الآئی والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.